بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واحشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاهدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ صافات کے پہلے رکوع میں جو اس کی اختتامی آیات ہم نے پڑھی تھی، اس پہ ذکر تھا کہ جب وہاں آنکھ کھلے گی ان کی میدان حشر میں نفخہ ثانیہ کے بعد، پھر وہ پچھتائیں گے، قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہماری شامت یہ تو جزا و سزا کا دن تو آ گیا، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر انہیں بتایا جائے گا کہ یہی ہے وہ فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ مضمون اسی سے آگے جڑ رہا ہے۔ فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، جمع کرو، یعنی حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، زیادتیاں کی تھیں۔ وازواجہم، یہاں پر زوج کے معنی ہے ان کے ہم مشرب، اسی قسم کے جرائم کرنے والے لوگ، اللہ کا انکار کرنے والے، ناشکری کرنے والے، ان سب کو جمع کرو۔ وما كانوا يعبدون، اور ان کو بھی جمع کرو جنہیں یہ پوچھتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جن کی بندگی کرتے تھے، جنہیں پکارتے تھے اللہ کے سوا، ان سب کو اکٹھا کر لو۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، اور پھر ان کو جو راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے، اب ان کو دکھاؤ جہنم کا راستہ۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور ذرا روکو انہیں ایک منٹ، ان سے کچھ پوچھنا بھی ہے۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو بڑے مل کر، یکجان ہو کر دین کے خلاف، اہل حق کے خلاف جو ہے سازشیں کرتے تھے، ان کے رستے میں روڑے اٹکاتے تھے، ان کے لیے تم نے قافیہ حیات تنگ کر رکھا تھا، اور سب ایک دوسرے کے معاون بنے ہوئے تھے۔ آج کیا ہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، نہیں بلکہ آج تو وہ بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہوں گے، انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہوا ہے جیسے کل کا کل اللہ کے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور پھر سوال کریں گے، پوچھیں گے ایک دوسرے سے۔ قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، اور یہ جو گفتگو ہے اس میں وہی مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کہ تم نے ہمیں مروایا، تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ چنانچہ وہ کہیں گے، ان میں سے بعض دوسروں سے کہیں گے کہ انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یہ تم ہی تھے کہ جو ہم پر آتے تھے، حملہ آور ہوتے تھے داہنی طرف سے، یعنی ہمیں ورغلاتے تھے، چڑھائی کرتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ نہیں، تم ہی نہیں تھے ایمان لانے والے، اصل میں یہ فیصلہ تمہارا اپنا تھا ایمان نہ لانے کا، اور تم نے ہماری پیروی کی اور ہمارے رستے پہ آئے، شیطان کے رستے پر چلے، تو تم اپنے آپ کو الزام دو، یہ چوائس تمہاری تھی۔ وما كان لنا علیکم من سلطان، اور ہمیں تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے، تم خود ہی اللہ کی بندگی میں نہیں آنا چاہتے تھے، خود ہی تم نے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ فحق علینا قول ربنا، بس ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات پوری ہو کر رہی، انا لذائقون، اب ہمیں چکھنا ہے وہ عذاب کا مزہ۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا جیسے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اور اس دن وہ سب
عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح سے معاملہ کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں گناہگاروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ۔ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ بدبخت کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، ان کے سامنے جب کوئی نعرہ توحید بلند کرتا تھا، یستکبرون، تو وہ گھمنڈ اور تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے یہ تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، وہ جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد، ان کو ہم چھوڑ دیں محض ایک ایسے شاعر کے کہنے پر کہ جو مجنون ہے، جس پر کوئی جن کا عارضہ ہے، جو کسی خبط میں مبتلا ہے، معاذ اللہ۔ بل جاء بالحق، نہیں، وہ تو لے کر آئے تھے حق، سچا دین، سچی بات، اللہ کا سچا پیغام۔ وصدق المرسلین، اور انہوں نے تصدیق کی تھی تمام رسولوں کی۔ انکم لذائق العذاب الالیم، یقیناً اب تمہیں چکھنا ہے ایک دردناک عذاب کا مزہ۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تم بدلے میں دیے جا رہے مگر وہی جو اعمال تم نے کیے تھے، وہی اب عذاب بن کر تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، بس اللہ کے مخصوص بندے ہی اس سے محفوظ رہیں گے، اس عذاب سے وہ بچا لیے جائیں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے رزق، انعامات۔ فواکہ، اور وہ پھل اور میوے ہوں گے جو ان کو ملیں گے۔ وہم مکرمون، اور ان کی بڑی عزت افزائی ہوگی، بڑی ان کی آوبھگت ہوگی ان جنات میں۔ فی جنات النعیم، نعمت بھرے باغات میں۔ علی سرر متقابلین، وہ نشست گاہوں پر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے بالمقابل۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان کے لیے نتھری شراب کے جام گردش میں ہوں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، وہ شراب جو ہے وہ بالکل سفید رنگ کی ہوگی اور بہت لذت دینے والی ہوگی پینے والوں کے لیے، یعنی اس کو دنیاوی شراب پر قیاس نہ کرو جو تلخ ہوتی ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ لفظ شراب تو مشترک ہے لیکن وہ مشروب کچھ اور ہی ہوگا۔ لا فیہا غول، اس میں نہ تو سر کا چکرانا ہوگا، ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ ہی اس کو پی کر وہ نڈھال ہوں گے یا کو پی کر جو ہے وہ بہک جائیں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی وہ بیویاں جو نیچی نگاہ رکھنے والی ہوں گی، بڑی آنکھوں والی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں جنہیں چھپا کر رکھا گیا ہے محفوظ حفاظت کے ساتھ۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اب اہل جنت بھی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے اب گفتگو کریں گے، سوال کریں گے، پوچھیں گے، کچھ خیر خیریت دریافت کریں گے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا دنیا میں۔ یقول وانک لمن المصدقین، اور وہ مجھ سے کہتا تھا کہ کیا تم بھی یقین کرنے والوں میں سے ہو، تمہاری بھی مت ماری گئی ہے، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کر بیٹھے ہو۔ جیسے آج کل کہا جاتا ہے تم بھی اب مذہبی آدمی بن گئے ہو، کل تک تو ٹھیک تھے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، داڑھی بھی نہیں تھی، اب کیا ہوا؟ یہ وہی ہے ذہنیت کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، تم نے بھی مذہب کو وہ اہمیت کوئی دے دی ہے، پابند ہو گئے اور نماز کے شاعر جو ہیں ان کا اہتمام شروع کر دیا کہ وضع قطع بدل گئی، کیا ہوا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور بالکل مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں رہ جائیں گی، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا ہمیں جزا ملے گی، دوبارہ اٹھنے والی بات۔ اب یہ دانشوروں کے طبقے میں آپ بات کریں تو وہاں آج کل بھی ایسا ہی ہے، اگر مذہب کی بات کی جائے، سنت رسول کی بات کی جائے، آخرت کی جزا و سزا کے حوالے سے بات کی جائے تو کافی وہ آپ کو اس نظروں سے دیکھیں گے مغایرت کے انداز میں کہ یہ اچھا بھلا آدمی ہے، عقل و دانش رکھتا ہے، یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، چاہے ہیں مسلمان نام کے، لیکن یہ موضوعات تو سمجھتے ہیں دقیانوسی ہیں، ان کا عقل و دانش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہی ایک سوچ ہے جو اس وقت بھی تھی۔ قال هل انتم مطلعون، تو کوئی کہے گا کہنے والا کہ ذرا جھانک کر تو دیکھو وہ تمہارا